اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھنے والے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی علامہ اقبال کے جس شعر کو میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس شعر پہ دو چار باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ دوستو، یہ شعر میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں علامہ اقبال کا، لیکن جس وقت اس شعر پہ میں نے غور و فکر کیا، غور سے پڑھا، تو میں پھر اقبال کو عالم تصور میں اقبال کو میں سلوٹ پیش کیا کہ کیا کمال کا اقبال نے شعر کہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، میں کہتا ہوں جی علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر عشق کا مرکز و محور بیان کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر اسلام کا مرکز و محور بیان کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں نا، ساری کی ساری عبادات کا مرکز و محور بیان کر دیا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور دوستو، آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اقبال کا یہ شعر ہے نا، یہ اقبال کے شکوہ کے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ تو صرف 2 منٹ آپ کے لوں گا، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی کلام کا یہ جو آخری شعر ہوتا ہے نا، اس آخری شعر کی کیا اہمیت کیا ہوتی ہے کلام کے اندر۔ تو دوستو، جب بھی کوئی شاعر آخری شعر جس کو ہم مقطع کہتے ہیں، اس کی کلام میں اہمیت یہ ہوتی ہے کہ شاعر اپنے پورے کلام کا نچوڑ ایسے ایک شعر کے اندر بیان کرتا ہے، پورے کلام کی حقیقت ایسے ایک آخری شعر کے اندر بیان کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کلام لکھا کس مقصد کے لیے، چاہے اس کلام کے اندر 200 اشعار ہوں۔ تو یہ اقبال کا یہ جو شکوہ جواب شکوہ ہے نا، یہ شعر اقبال کے آخری شعر ہے۔ اور اقبال نے شکوے کے اندر ایک اسلام کی تاریخ کا جو ہے نا منظر پیش کیا، اسلام کی تاریخ کی ایک تصویر پیش کی، اور اللہ پاک کی ذات پہ اقبال نے شکوے کیے، شکایات کی۔ اقبال شکوہ کرتا رہا اور خدائے وحدہ لا شریک کی جو ہے نا ادھر سے جواب آتے رہا، ادھر سے اقبال شکوہ کرتا، رب تعالیٰ اس کو اقبال کو جواب دیتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا، شکوے ہوتے رہے، جواب آتے رہے۔ آخر کار اقبال سے پوچھا گیا کہ آخر بات کیا بنی، کس پوائنٹ پہ آخر اس شکوہ اور جواب شکوہ کا نتیجہ کیا نکلا، خدا کس پوائنٹ پہ پہنچا، اور تم اور کس پوائنٹ پہ نتیجہ کیا نکلا اس کلام کا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ خدا نے میرے ساری شکایات سنی، سب کا ایک ایک جواب کیا، پھر آخر میں ایک پوائنٹ پہ خدائے وحدہ لا شریک نے ساری مخلوقات کو اکٹھا کر کے ایک پوائنٹ پہ کھڑا کر کے خدا کہتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب دوستو، اس جگہ پہ دیکھیں نا، کسی اور عبادت کا ذکر نہیں آیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی تو ہم تیرے ہیں، آپ نے روزہ رکھا تو ہم تیرے ہیں، آپ نے حج اور زکوٰۃ کی تو ہم تیرے ہیں۔ نہیں، جو مین چیز تھی اور جو امپورٹنٹ اور کمپلسری چیز تھی، اللہ پاک وہ بیان کر رہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو دوستو، اقبال اپنی قوم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، عشق مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی نے پوری زندگی دنیا کے تمام چیپٹر پڑھ لیے، لیکن اس کو اگر عشق مصطفیٰ سمجھ نہ آیا تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو یہ اقبال اپنی قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دو، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہر لوگوں کے لیے۔ جس وقت اپنے دل کے اندر، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں، پھر نماز بھی نہیں قبول ہے، پھر روزہ بھی قبول نہیں ہے، پھر حج زکوٰۃ، پھر کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اگر دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، پھر ہر چیز اللہ پاک اس کی قبول کرتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے جو امپورٹنٹ چیز تھی نا، جو ایک مین چیز تھی اسلام کی، جو سب سے پہلے ہم نے جس کو فالو کرنا اور جس کو سیکھنا ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق مصطفیٰ ہم نے سیکھ لیا، ہم نے اسلام سیکھ لیا۔ اگر عشق مصطفیٰ نہ سیکھ سکے تو پھر کچھ نہ سیکھ سکے۔ عشق مصطفیٰ، بس اقبال کہتے ہیں کسی طرح سے اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دو۔ جس وقت دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے گی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، کیونکہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں نا، ساری عبادات عشق مصطفیٰ کے گرد طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان ساری عبادات کا مرکز و محور عشق مصطفیٰ ہے۔ تو عشق مصطفیٰ اگر دل میں، عشق مصطفیٰ سے یہ دل مزین ہو گیا، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جل جائے گی، پھر جس وقت ہم مسجد کے پاس سے گزریں گے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے گی، پھر وہ عشق جو ہے نا اپنے رقص میں آئے گا، اور وہ عشق بولے گا کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بس پھر نماز بھی پڑھتے رہیں گے۔ پھر جب بھی چلیں گے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگی، غریبوں کو دیکھیں گے تو ہمیں خیال آئے کہ یار ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا غریبوں کی مدد کرنا، پھر ہم
اور غریبوں کی مدد کریں گے، ہم حج اور زکوٰۃ، لیکن یہ ساری چیزیں، ان سب سے جو ضروری اور سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ عشق مصطفیٰ۔ تو اقبال اس شعر کے اندر اپنی قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری کامیابیاں، سب کچھ ملے گا اگر دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوا، اور اگر دل کے اندر حضور کا ادب نہ ہوا، حضور کا عشق نہ ہوا، تو اقبال کہنا چاہ رہے ہیں پھر کچھ بھی نہیں، آپ کا کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے دعائے اللہ پاک ہم اور ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔